اس میں تو یوں بھی پتہ نہیں چلتا کہ سپارہ کون سا کیا ہو. مل جائے گا انشاءاللہ. لگے یہ بات فرمانا ولو عجبہ کا آپ اس کے بعد نکاح نہ کریں، معلوم ہو اب تک جتنے نکاح ہوا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوا. اس لیے میں نے لفظ کہا تھا کہ ازواج مطہرات کا انتخاب بھی من جانب اللہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی میں آنے کے لیے. صحابہ کا انتخاب بھی من جانب اللہ ہے، جس کو میں نے ابھی کہا تھا. میں اس آگے بڑھ کر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ محدثین کا انتخاب، امام بخاری کا، امام مسلم کا، امام ترمذی کا، یہ انتخاب بھی یعنی اس دور کے ان حضرات کا انتخاب کہ جنہوں نے حدیثوں کو محفوظ کیا، یہ بھی من جانب اللہ ہے. آپ کہیں کیسے؟ اس طرح کہ بھلا بتائیے کہ 6 لاکھ حدیثوں کو یاد رکھنا کوئی کھیل ہے کیا؟ ہمارے سر میں بھی تو بھیجا ہے نہ، کوئی انہوں نے تھوڑی اصلی گھی زیادہ کھا رکھا تھا، وہ ہمارے سر میں بھی بھیجا ہے اور ہم کو بھی یاد کرنا آتا ہے. لیکن ہم کو کیوں نہیں یاد ہوتا؟ ہم سے تو 4 صورتیں نہیں یاد ہوتی قرآن شریف کی، لیکن آخر 6 لاکھ حدیثوں کو یاد کرنا، اور حدیثوں کو یاد کرنا وہ اس طرح تھوڑی تھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ یہ کہ ان راویوں کو بھی یاد رکھنا. اگر 6 راوی بیچ میں ہیں تو ان 6 راویوں کو بھی ترتیب کو یاد رکھنا. کہ ظاہر ہے کہ ہر روایت تمام 6 لاکھ حدیثوں کو ایک راوی تو نہیں نا. آئی بات سمجھ میں نہیں؟ 6 لاکھ حدیثوں کا ایک راوی تو نہیں کہ انہوں نے بس ٹھیک ہے ایک سلسلہ سند 6 آدمیوں کو یاد کر لیا اور باقی ساری حدیثیں پڑھ دی. میرے حدیث کے استاد زیادہ مثلا مثال کے طور پر دیوبند کے اندر میرے حدیث کے استاد مثلا 8 تھے، تو ٹھیک ہے میں 8 کو یاد کر لوں گا، چھٹی ہو گئی. اب اگر ان سب کے وہی استاد رہے ہوں ان کے زیادہ یاد کر لوں گا. لیکن 6 لاکھ حدیثوں کے آپ کتنے ہزار راویوں کو آپ دیکھ لیجئے کتابوں کے اندر، ہزاروں راوی ہیں. ہزاروں راویوں کے ناموں کو، ان کی ترتیب کو یاد رکھنا کھیل ہے. انہوں نے اس طرح سے یاد کیا. اور پھر یاد بھی اس طرح کرنا کہ آج آپ دیکھ لیتے ہیں کہ کمپیوٹر میں جب آپ ڈاٹا فیڈ کرتے ہیں اور اس میں ذرا سی آگے پیچھے ہو جائے تو آپ کمپیوٹر پر کوئی الزام نہیں رکھتے، کہنے بھائی ٹھیک ہے ہم نہیں ڈاٹا غلط ڈال دیا تھا. کمپیوٹر بیچارہ کیا کرے گا؟ وہاں تو صورت یہ تھی کہ اگر اس محدث نے جس نے 6 لاکھ حدیثیں یاد کی ہیں اگر اس نے ایک جگہ گڑبڑ کر دی ہے تو اس کا ہمیشہ کے واسطے اعتبار ختم ہو جاتا تھا کہ صاحب ان کی یادداشت صحیح نہیں تھی، یہ راویوں کے جو ہے ترتیب قائم کرنے کے اندر صحیح نہیں تھی. بھلے بتائیے انسانوں کی تاریخ میں سے کوئی مثال ہے کہ اس طرح سے یاد رکھنا کسی چیز کو؟ اس طرح یاد رکھنے والے جس زمانے میں ہوئے اور وہ آج نہیں ہوئے اس کے بعد پھر کبھی نہ ہوئے، یہ کیا کہا جائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے انتخاب تھا اس کام کے لیے؟ کہ جب تک حدیث کے ذخیرے کو محفوظ کرنا تھا اللہ میاں نے ایسے ایسے لوگ پیدا کر دیے. اچھا صاحب دوسرا مسئلہ تھا پھر اب کیا کہ اس محفوظ ذخیرے کو قرآن اور حدیث کے اور سیرت کے اور تاریخ اسلامی کے ان تمام محفوظ ذخیرے کو جس کو محفوظ کرا دیا گیا، اب اس کے بعد یا اسی کے ساتھ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ بھائی اس کے ساتھ اس کے اندر سے مسائل کو نکالا جائے، کیونکہ دنیا بدلتی بھی ہوگی، مسائل نئے نئے آتے ہوئے ہوں گے. سمجھ میں آیا؟ تب اس صورت کے اندر کیا ہوگا؟ آج بھائی ایک تو یہ کہ زمانے سے بھی مسائل، زمانے کے بدلنے سے مسائل بدلتے ہیں اور مکان کے بدلنے سے بھی مسائل بدلتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے مسلمان کہاں تک تھے؟ زیادہ زیادہ جزیرۃ العرب تھے، یمن سے لے کر کے اور سیریا کی بارڈر تک. سمجھ میں آیا؟ اتنا تھا. لیکن اب اسلام کو تو آگے پھیلنا ہے، افریقہ کے جنگلوں میں بھی جانا ہے، امریکہ بھی جانا ہے، اس کو کہیں کہیں جانا ہے اسلام کو. تو مکان کے بدلنے سے بھی مسائل بدلیں گے، زمانے کے بدلنے سے بھی مسائل بدلیں گے. تب اس کو یہ ایک اصول بننا چاہیے، ایک ایسی سائنس ایجاد ہونی چاہیے کہ جس سے اس محفوظ ذخیرے سے وہ مسائل کو نکالا جا سکے اور نکالنا آسان ہو. یہ بھی بڑا کام تھا. اگر امام بخاری امام مسلم کا زمانہ اور اس زمانے کے اندر ان افراد کا پیدا ہونا کہ حدیث کے ذخیرے کو محفوظ کریں یہ من جانب اللہ ہے، تو اس سائنس کا جس کو فقہ کہتے ہیں وہ بھی ایک بڑا کام تھا. اس کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے انتخاب ہے. سمجھ میں آیا؟ کیونکہ سارا دین کا ہر کام اللہ کی طرف سے اللہ نے حفاظت. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یہ ساری ذکر کی پوری تفصیلات ہیں.
جب ہم کہتے ہیں الذکر سے مراد قرآن ہے تو قرآن حدیث سے ہٹ کر نہیں ہو سکتا، قرآن مال حدیث ماننا پڑے گا، اس لیے کہ حدیث جو ہے وہ قرآن کے اگینسٹ نہیں ہے بلکہ اس کی تفصیل ہے، اس کی تفسیر ہے، اس کی ڈیٹیلز ہے، یہی کہیں گے نا آپ تو معلوم ہے قرآن مال حدیث۔ اور حدیث فقہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کے ایکسپلینیشن اور تفصیلات یا اس کے مدلولات، یہ فقہ ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ انا نحن نزلنا ذکر کے معنی کیا ہوئے؟ ہم اس الذکر کی الذکر کی تفصیلات کیا ہیں؟ القرآن، الحدیث اور الفقہ، ہم سب کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہ ہے وہ سب۔ ہاں ذمہ داری آپ ہی کی رہے گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں تائید فرمائی ہے، مدد فرمائی ہے، پلاننگ اللہ کی طرف سے، مگر ذمہ داری آپ کی ہے۔ تو یہ ہے وہ صورت۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ جو فقہا کا اختلاف ہے، بعض لوگ جو اس پر جو ہیں غلط قسم کے الفاظ کہہ دیتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ اختلاف جو ہے اس میں بڑی رحمت ہے، بڑی رحمت ہے۔ اگر یہ مختلف ماہرین نہ ہوتے فقہ کے تو دین کی وسعتیں سامنے نہ آتی۔ دین کی وسعتیں سامنے آنے سے کیا ہوا؟ اس کے دو صورتیں، ایک صورت تو بعض لوگوں نے اختیار کر لی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میرا جب دل چاہے گا مجھے آسانی ہوگا تو حنفی بن جاؤں گا، جب میرا آسانی ہوگی تو میں شافعی بن جاؤں گا۔ یہ تو ہے غلط، آسانی کو نہ بنیاد بنایا جائے، دلیل کو بنیاد بنایا جائے۔ اگر آپ کے پاس علم ہے اور علم کی بنیاد پر آپ سلیکشن کر سکتے ہیں کسی ایک مسئلے میں، اس کو لینے کا اس کو لینے کا، آپ کو حق ہے، خواہش کے پیچھے مت چلیے۔ مگر جو اصل فائدہ ہے اس اختلاف کا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی سچویشن پیدا ہو جائے کہ کسی ایک امام مجتہد کے اجتہاد پر عمل کرنا ممکن نہ ہو رہا ہو تو آپ یوں نہیں کہیں گے کہ بھئی دین نامکمل ہے، سمجھا؟ تب دوسرے امام مجتہد کے اجتہاد کو لے کر اگر ہم کو اس زمانے میں اس مسئلے کے اندر کسی زمانے میں کسی مسئلے پر عمل کے لیے ضرورت پیش آ رہی ہے تو متفق اور متحد ہو کر کے ہم اس فقہ کو لے لیں گے، جیسا ہوا مثلا حنفی فقہ کی روح سے وہ شخص کہ جو غائب ہو گیا، اب اس کی بیوی ہے، بیوی کو پتہ نہیں کہاں چلا گیا میرا شوہر، اس کو کہتے ہیں زوجہ مفقود الخبر، وہ عورت جس کا شوہر جو ہے لاپتہ ہے، سمجھ میں آیا؟ کوئی پتہ نہیں کہاں گیا، یہ عورت کیا کرے؟ حنفی فقہ کے اندر ایک مسئلہ یہ تھا کہ اپنے ہم عمروں تک کے واسطے کہ عمر تک انتظار کرو، اپنے ہم عمروں کی عمر تک انتظار کرو، اس درمیان میں اگر وہ آ جائے تو ٹھیک، نہیں آیا اس کے بعد تم اس کے قاضی سے کہہ کر کے اور مفتی سے کہہ کر اپنا جو نکاح ختم کرواؤ اور دوسرے سے نکاح کر سکتے، کون کرے گا بڑھاپے میں جا کے؟ سمجھ میں آیا؟ بڑا مسئلہ تھا، حنفی فقہ کے پر عمل کرنا مشکل ہو رہا تھا، بڑی پریشانیاں تھیں عورتوں کے پاس۔ سارے علماء ہندوستان اور پاکستان، اس وقت پاکستان بنا نہیں تھا، سن 47 سے پہلے کی بات، سارے علماء ہندوستان نے جس کے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پر، حالانکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے فقیہ تھے، بڑے حدیث کے ماہر بھی تھے، بڑے مفسر تھے، بیان قرآن سب جانتے ہیں، مگر اس کے باوجود یہ کام انہوں نے تنہا نہیں کیا کہ میں خود یہ کر لوں، نہیں، حالانکہ بہت سے ان کے شاگرد اور شاگردوں کے شاگرد، مگر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ حنفی فقہ کے اندر مشکل پیش آ رہی ہے تو انہوں نے پہلے تو شوافع اور مالکیہ کے مفتیوں کو مدینہ اور مکہ اور شام اور بغداد اور کہاں خطوط لکھ کر ان کے فتوے والے اقوال کو جمع کرایا گیا، خود بھی دیکھ سکتے تھے کتابوں کے اندر، لیکن فتویٰ کیا ہے تمہارے یہاں وہ ہم کو لکھ کر بھیجو، مفتیوں کو فتوے خط لکھے، ان سب کو جمع کر کے پھر ہندوستان اور پاکستان کے علماء کو جو سب حنفی تھے ان کو بھیجا کہ یہ مشکل پیش آ رہی ہے اور اب جو کچھ ہماری تحقیق ہے اس کی روح سے مالکی فقہ کے اندر گنجائش ہے اور اس میں سہولت ہے عورتوں کے واسطے، تو لہذا اس کو اختیار کرنا ٹھیک رہے گا۔ جب سارے بر صغیر کے علماء نے یہ رائے دی کہ آپ کا فرمانا بالکل صحیح ہے، حنفی مالکی فقہ کو اس میں لے لینا چاہیے، تو پھر اس کو لیا گیا۔ وہ کتاب موجود ہے الحیلۃ الناجزہ للعلیلۃ العاجزہ کے نام سے، کئی مسائل اس کے اندر ہیں۔ تو اگر یہ فقہاء ائمہ مجتہدین کا اختلاف نہ ہوتا تو یہ سہولت کہاں سے حاصل ہوتی؟ حنفی فقہ میں نہیں ہے، مالکی فقہ کو لیا، مگر اس احتیاط کے ساتھ لیا کہ سارے علماء کو جوڑ کر کے ایک فیصلہ متفقہ کرایا گیا، یہی ہے طریقہ۔ بہرحال انشاءاللہ آئندہ بقیہ آئندہ عرض کروں گا، پتہ نہیں کہاں چھوڑا۔ 137
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ قل لله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرءوف رحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. صدق الله العظيم.
پچھلی آیت میں آیت نمبر 136 میں ایمان کے سلسلے میں ایک اصول یہ بتلایا گیا تھا کہ ہم تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں اور ان تمام کتابوں پر جو اللہ کی طرف سے آئی ہیں، ہم اس میں فرق نہیں کرتے، کیونکہ ایمان دراصل ہے اللہ پر اور اللہ کے فرمانے پر۔ تو جب اللہ نے جب بھی کوئی چیز فرمائی ہوگی، چونکہ اللہ کی فرمائی ہوئی ہم اس کو مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا فرمانا ہے۔ اللہ نے کسی کو بھیجا، ہم مانتے ہیں کہ اللہ نے اس کو بھیجا ہے۔ ہاں، اللہ نے جب یہ فرما دیا کہ یہ فلاں وقت کے واسطے ہے، تو اگر وہ وقت گزر جائے گا تو پھر اس کو پیروی تو نہیں کریں گے، یہ ماننے کے باوجود کہ اللہ نے ان کو بھیجا، لیکن پیروی نہیں کریں گے۔ پیروی ان کی کریں گے جن کو اللہ نے اب بھیجا ہے، اس واسطے کہ ہم اس کی پیروی کریں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے، اب عیسیٰ اور موسیٰ اور ادریس اور یحییٰ علیہ السلام کی اتباع نہیں ہوگی۔ ہاں، یہ ضرور مانیں گے کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے تھے، کیونکہ وہ ایک خاص وقت اور ایک خاص قوم کے لیے تھے۔ تو جب ایک نبی آ جاتا ہے تو اس کے معنی یہ نہیں کہ پچھلے انبیاء کا انکار کر دیجئے، ان سب کو ماننا ہوگا، پیروی اس وقت کے نبی کی جائے گی۔ یہ ہے ایمان کے تعلق سے اصول۔ اس لیے جو اس وقت کے یہودی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان سے پہلے کے سارے انبیاء کو مانتے ہیں، ان کو کافر کیوں کہیں گے؟ اس لیے کہیں گے کہ اس وقت کے نبی کو وہ نہیں مان رہے۔ عیسائی جو ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے پہلے کے سارے انبیاء کو مانتے ہیں، مگر کافر کیوں؟ اس لیے کہ وقت کے نبی کو نہیں مان رہے۔ مسلمان جو ہیں وہ اس بات سے کافر نہیں کہلائے جائیں گے، وہ اس بات سے مومن ہوں گے کہ وہ وقت کے نبی کو بھی مان رہے ہیں اور ان سے پہلے کے سارے انبیاء کو بھی مان رہے ہیں۔ تو ایمان کا یہ اصول سامنے آیا۔ دوسرا ایک اصول یہاں اس آیت میں نمبر 137 میں یہ آ رہا ہے کہ ایمان اور اسلام کے واسطے اسٹینڈرڈ کون ہوں گے؟ سوال یہ کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے بے شک، اور کتاب ہر ایک نہیں پڑھا کرتا، پڑھا لکھا ہی پڑھ لیتا، ہر ایک آدمی تو نہیں پڑھتا۔ تو پڑھنے والا پڑھ سکتا ہو کہ نہ پڑھ سکتا ہو، یا پڑھنا نہ جانتا ہو، سوال تو یہ کہ اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ انسان کے واسطے جب معلم انسان ہی ہو سکتا ہے، جس کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، انسان کا معلم کتاب نہیں ہوتا، انسان کا معلم انسان ہوتا ہے۔ اور آج تو یہ فلسفہ بالکل ہی کھل کے سامنے آ گیا پریکٹیکلی عملاً، کہ یونیورسٹیوں میں بکس جو ہیں ان کی حیثیت سوائے اس کے کہ آپ کے لیے وہ ایک ایڈ کا کام دیتی ہیں، ایک مددگار ہیں، ایک معاون ہیں، لیکن اصل تعلیم دینے والا کون ہے؟ پروفیسر اور ٹیچر اور لیکچرر۔ اس کے لیکچر اصل ہیں۔ آپ اپنی لائبریری سے بکس لا کے گھر میں بیٹھ جائیے اور جائیے، سال پورا کرنے کے بعد یا 3 مہینے سیمسٹر کے لائیے میری ڈگری میں نے پوری کتابیں پڑھ لی، کون دے گا آپ کو ڈگری؟ جب تک کہ آپ پروفیسر کے ان سارے لیکچرز کو نہ سنیں، ان کو اٹینڈ نہ کریں، اس کو سمجھیں نہیں، اور اس کی باتوں کو یاد رکھ کر کے، اور جب پیپر آپ کے سامنے ایگزامینیشن پیپر آئے، وہ آپ جو کچھ آپ نے اپنے ٹیچر سے پروفیسر سے پڑھا ہے اس کو آپ نہ بیان کریں، آپ کو ڈگری ملنے والی نہیں۔ انسان کا معلم انسان ہوتا ہے۔ اسی واسطے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ جو تمام سورتوں میں بنیادی سورت ہے کہ اس میں قرآن کے اصول لا کر رکھ دیے گئے ایمان اور اسلام کے، اس میں یہی کہا گیا تھا کہ صراط الذین انعمت علیہم، ورنہ یوں فرما دیتے صراط القرآن، صراط کتابک، آپ کی کتاب کا راستہ، قرآن کا راستہ۔ اس کو چھوڑ کر کیا کہا؟ صراط الذین انعمت۔ الذین انعمت جو ہیں وہ پرسن ہوں گے، شخصیتیں ہوں گی، افراد ہوں گے، ہستیاں ہوں گی، لیکن کتاب کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر جو ایک لکھی ہوئی چیز ہو سکتی ہے، جو پڑھنے والی چیز ہو سکتی ہے، اس کے بجائے افراد کو اسٹینڈرڈ بنانا، یہ خود اس لیے بتاتا ہے کہ اصل میں معلم انسان کا انسان ہی ہوتا ہے۔ یہاں بھی مسئلہ یہ آتا ہے کہ یوں کہا گیا کہ ایمان جو ہے یہ معتبر ہے۔ سوال یہ کہ معتبر تو ہے، اصولی طور پر تو سمجھ میں آ گیا، ہم اسٹینڈرڈ کس کو بنائیں؟ اس آیت میں وہ سامنے لا رہا ہے 137 میں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ تم جس طرح ایمان لائے، تم سے مراد ہے صحابہ، اس لیے کہ قرآن جو نازل ہو رہا ہے صحابہ کے زمانے میں نازل ہو رہا ہے۔ تم جس طرح ایمان لائے ہو، اگر یہ لوگ اسی طرح ایمان لے آئیں تو ہدایت پالیں گے۔ معلوم ہوا کہ اسٹینڈرڈ صحابہ ہو گئے۔ جب اس زمانے کے تمام انسانوں کے واسطے صحابہ اسٹینڈرڈ بن گئے ہیں تو پھر ہم جیسے لوگوں کے واسطے کون اسٹینڈرڈ ہوگا؟ صحابہ ہی تو ہوں گے۔ تو اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی بات اور ان کا عمل، ان کا قول، صحابہ نے ان ساری باتوں سے کیا سمجھا ہے، کس طرح اس پر عمل کیا ہے، وہی ہمارے لیے اسٹینڈرڈ اور معیار ہوگا اور وہی چیز حجت ہوگی۔
صحابہ ایک بات کہہ رہے ہیں اور ہم نے کہا کہ نہیں ہم عربی کے بہت اعلیٰ درجے کے ماہر ہیں، ہم سمجھتے ہیں اس بات کو قرآن کی آیت کا مطلب ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، صحابی بھی ایک انسان تو ہم بھی انسان، لہذا وہ بھی سمجھ سکتا ہے ہم بھی سمجھ سکتے ہیں. غلط ہو جائے گا، کیونکہ قرآن نے ہی یہ کہا کہ اسٹینڈرڈ تم ہو نہ کہ کوئی اور. تو صحابہ کی تشریحات، صحابہ کی تفسیر اور صحابہ کا ایکسپلینیشن وہ جو ہے وہ معیار ہے اسلام کے اندر اور شریعت میں. فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ لوگ ایمان لے آئے اس جیسے کہ جیسے تم ایمان لائے ہو، بھی کا مطلب ہے قرآن یا بھی کا مطلب رسول بھی ہو سکتا ہے. فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یہ ہدایت پالیں گے. وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے منہ موڑ لیا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پھر وہ وہی اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں. میں نے پہلے بتایا ہوگا شقاق، شق یا شقو کے معنی آتے ہیں پھٹن کے، جب جو چیز پھٹ جاتی ہے اس کا مطلب یہ ایک دوسرے سے الگ ہو گئی، تو اسی کا نام اختلاف ہے. تو اس لیے میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ اختلاف میں پھر یہی لوگ پڑھیں گے. مطلب یہ کہ تمہارے اوپر الزام نہیں آئے گا اس اختلاف کا پھر ذمہ داری ہوں گے. اب ہم جب کسی مسئلے میں یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، دیکھو صحابہ یہ کہہ رہے ہیں، ائمہ یہ کہہ رہے ہیں، جب نہیں مانیں گے اور صرف اسی ایک بات لیں، بھائی اتحاد امت یہ ہے، اتحاد امت کا تقاضا یہ ہماری بات مان لو. ارے بھائی اتحاد امت کا تقاضا یہ تھوڑی ہے کہ ہم تمہاری بات مانیں، بلکہ اس سے بڑا اصول یہ ہے کہ صحابہ کیا کہہ رہے ہیں، ائمہ مجتہدین کیا کہہ رہے ہیں، وہ اصل ہے، اس مسئلے کو لیں گے. اور اگر اس سے اختلاف ہوتا ہے تو ہوا کرو، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اس کو چھوڑ کر اتحاد اصل چیز نہیں ہے، ورنہ چوروں اور ڈاکوؤں کا اتحاد بہت مبارک ہونا چاہیے تھا. وہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اب ہو سکتا ہے کہ بھائی مسلمان تھوڑے ہوں اور اختلاف کرنے والے زیادہ ہوں. آج ہمارے بہت سے مسائل کمیونٹی کے اندر ایسے ہوتے ہیں کہ ہم چند لوگ جو ہیں پرانی لکیر کے فقیر، ہم ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں اور جو نئی روشنیوں والے ہیں وہ میجارٹی میں آ کر کے شور غوغا کر رہے ہیں. کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا بھائی میجارٹی اس طرف چلی گئی، چلو تم بھی ادھر رکھو. تو اس میں خطرے کا امکان ہو سکتا تھا کہ بھائی ہم تو مائنارٹی میں ہم کو مار ڈالیں گے، سمجھ میں آیا، میجارٹی میں یہ آ گئے تو چلو انہی کے ساتھ چل پڑو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ آپ کو کافی ہو جائے گا، آپ ڈریے گا نہیں. سمجھ میں آیا، مت ڈرنا کہ تم مائنارٹی میں ہو، مت ڈرنا کہ تمہاری طاقت نہیں ہے، طاقت والے دوسرے ہی ہیں جنہوں نے اختلاف کیا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ آپ کو ان کے مقابلے میں کافی ہوگا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے. صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ کو اختیار کر لو. اللہ کے رنگ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے دین. ہر ایک فلسفہ، ہر ایک کلچر اور تہذیب اور ثقافت اور ہر ایک شریعت اور قانون اپنا ایک اثر رکھتی ہے. سمجھ میں آیا؟ اسی اثر کو رنگ کہا جاتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پر تو امریکہ کا رنگ چڑھ گیا، کیا مطلب ہوا؟ امریکہ کا رنگ گورا ہوتا ہے، امریکہ کا رنگ پیلا ہوتا ہے. اس کے مراد یہ ہے کہ ہمارے اوپر امریکہ کا جو کلچر ہے، وہاں کی جو تہذیب اور ثقافت ہے وہ ہمارے اوپر آ گئی، یہ مطلب ہے. ہمارے اوپر تو بھائی ہندوستان کا رنگ چڑھ گیا، کیا مطلب؟ ہندوستانی ثقافت، ہندوستانی کلچر، اس کی روایات، ٹریڈیشن وہ ہمارے اوپر آ گئی ہیں. تو صبغہ سے مراد اگر لفظی ترجمہ اس کا رنگ ہے، صبغۃ اللہ کے مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ کے دین کا رنگ اختیار کر لو، یعنی اس کی تہذیب، اس کی ثقافت، اس کا کلچر ایسا اس طرح لے لینا چاہیے کہ تمہارا ظاہر، تمہارا باطن، تمہارے اخلاق، تمہاری عادات، تمہارا سوچنا، سب کے اندر جو ہے دین کی چھاپ ہونی چاہیے. یہ ہے مراد صبغۃ اللہ کی. یہ ہے کہ صاحب ہم کچھ چیزیں دین کے لے لیں گے، باقی چیزیں ہم دوسروں کو لیں گے، دوسروں کو فالو کر لیں گے، یہ صبغۃ اللہ کے خلاف ہے. جب رنگ تو جب آئے گا جب پورا کا پورا جو ہے ظاہر اور باطن جو ہے وہ سے اس چیز کو قبول کر لیا جائے. سمجھ میں آئے؟ آپ اگر امریکہ کے قانون کو دل سے بہت مانتے ہوں، لیکن اگر آپ یہاں کے کلچر کو اور یہاں کے قانون کو اپنے عملی طور پر اپنی زندگی کے لیے نہیں اختیار کرتے، کبھی یہ لفظ نہیں کہا جائے گا کہ آپ کے اوپر امریکہ کا رنگ آ گیا ہے. کبھی نہیں کہا جائے گا. آپ دل سے قانون کو صحیح مان رہے ہوں لیکن عمل نہ کرتے ہوں، اس کے کلچر کو نہ لیتے ہوں، یہ نہیں کہا جائے گا آپ کے اوپر رنگ آ گیا. رنگ آنے کا معنی یہ ہے جو لباس یہاں کا ہے وہ لباس آپ کا ہے، جو شکل و صورت یہاں کی ہے وہ شکل و صورت آپ کی ہے، جو کھانے کا انداز یہاں کا ہے وہ کھانے کا انداز آپ کا ہے، جو چلنے کا انداز آپ یہاں کا ہے وہ ساری چیز. اب کہیں گے امریکہ کا رنگ آ گیا. تو صبغۃ اللہ، اللہ کا دین، اور وہ دین اسلام ہے، اس کے رنگ کو اختیار کر لو. اور فرمایا ومن احسن من اللہ صبغہ،
اللہ سے بڑھ کر کے کس کا رنگ اچھا ہو سکتا ہے جی؟ سمجھ میں آیا؟ اللہ سب سے عظیم ہے، جائزہ ان کا رنگ بھی سب سے اچھا ہوگا۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کے عبادت گزار ہیں۔ مطلب یہ بات کہو کہ ہم اسی کے عبادت گزار ہیں، جب ہم اس کے بندے ہیں اور اس کے عبادت گزار ہیں تو رنگ بھی اسی کا لیں گے۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم کہتے ہیں کہ صاحب ہم امتی ہیں، کس کے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلب کیا ہوا؟ جب ہم امتی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تو فالو کس کو کریں گے جی؟ فالو کریں گے یہودیوں کو، فالو کریں گے عیسائیوں کو، فالو کریں گے ہندوستان کے ہندوؤں کو، فالو کریں گے جاپان کے بدھسٹوں کو، یہ فالو کریں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو؟ تو وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ کے معنی یہی، ہم بندے خدا کے ہیں۔ جب بندے خدا کے ہیں تو غیر اللہ کا رنگ ہم کیسے اختیار کر لیں گے؟ رنگ بھی انہی کا لیں گے جو ہمارا معبود ہے، جو اس کا دین ہے، جو اس کی شریعت ہے، اسی کا رنگ ہمارے اوپر آئے گا۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، آپ کہہ دیجئے تم لوگ ہم سے اللہ کے معاملے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی تو تمہارا بھی رب ہے ہمارا بھی رب ہے۔ اب جھگڑا کیسے رہ گیا جب دونوں کے رب ایک ہی ہوا؟ تم بھی یہ کہتے ہو کہ ہمیں روزی دینے والا کون؟ اللہ، ہم بھی یہ کہتے ہیں روزی دینے والا اللہ، تم بھی یہ کہتے ہو ہمارا پیدا کرنے والا اللہ، ہم بھی یہ کہتے ہیں ہمارا پیدا کرنے والا اللہ، تو جھگڑا کیا رہ گیا؟ جب اتنی بات میں اتفاق ہے تو جو اللہ فرمائیں گے ہم اس کو مان لیں، تم کیوں نہیں مانتے؟ یہ ہے مراد اس کی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ شخصیت کہ جس کا حکم آ رہا ہے، مثلا ہم یوں کہیں کہ صاحب اس وقت کے پریزیڈنٹ کلنٹن ہیں، آپ کہتے ہیں ہاں بالکل صحیح ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ صاحب پریزیڈنٹ نے اس وقت جو ہے یہ ایک آرڈیننس جاری کیا اور ہم کو ماننا چاہیے، آپ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے۔ ارے بھائی آپ تو ابھی تو کہہ رہے تھے پریزیڈنٹ ہے وہ اس کنٹری کا، اور پریزیڈنٹ جو ہے اس کا آرڈیننس اس کو مانا جاتا ہے، جب تم یہ بات کہہ رہے ہو تو پھر آرڈیننس کو کیوں نہیں مانتے؟ صاف سوال ہوگا۔ تو اسی طرح یہاں بھی ہے کہ جب ہم اللہ کو رب مانتے ہیں، تم بھی کہتے ہو اللہ رب ہے، اللہ خالق ہے، ہاں اللہ خالق ہے، تو پھر اب جھگڑا کیا رہ گیا؟ تو پھر اس کے دین کو اور اس کی شریعت کو ماننا اور اس کے نبی پر ایمان لانا پھر کیوں مشکل معلوم ہو رہا ہے؟ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اب ظاہر بات ہے کہ دلیلوں کی بھی بھائی ایک حد ہوتی ہے میاں، دلیل سے بات کرنا جو ہے وہ ایک حد تک چلے گا، یہ مطلب نہیں کہ دلیلوں کا جو ہے اب کتاب ختم ہو گئی اب اور کوئی دلیل نہیں، مگر ایک حد تک آپ دلیل سے بات کریں گے۔ جب آپ دیکھیں کہ آدمی سننے والا جو ہے وہ دلیلوں سے نہیں مان رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب بات کی پچ کرتا ہے، اب اس کے وہ دلیل سے مانتا نہیں، دلیل سے مانتا تو وہ مان لیتا، بات کے پچی ہے وہ، تو لہذا ایسا جب موقع آ جائے تو پھر اب وہاں سے اپنا دامن بچائیے۔ اس کے صورت میں پھر کیا ہے؟ وَلَنَا أَعْمَالُنَا، ہمارے لیے ہمارا عمل اور تمہارے واسطے تمہارا عمل، بھائی تم جانو تمہارا کام جانے، ہم نے جو بات کہنی تھی کہہ دی تھی، خدا حافظ۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم تو بہرحال یکسوئی کے ساتھ بندے ہوں گے اللہ کے، مخلص کے معنی وہی اخلاص اور یکسوئی کے، کہ ہم یہ بات کہ آدھی اللہ کے لیں اور آدھی غیر اللہ کے لیں، آدھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیں آدھی دوسروں کے لیں، یہ ہمارے بس کے نہیں، ہم تو یکسوئی کے ساتھ بس اب اللہ کے ہو لیے اور اللہ کی شریعت پر عمل کریں گے۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، کیا تم یوں کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے اولاد، الاسباط وہی کہلاتے تھے جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد، کانوا ھودا او نصارا، یہودی تھے یا نصرانی تھے، تم یہ کہتے ہو؟ قل اانتم اعلم ام اللہ، تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتے ہیں؟ یعنی پیدا کرنے والے کو تو پتہ نہ چلا کہ ابراہیم اور اسماعیل یہودی تھے کہ نصرانی تھے یا کیا تھے، مگر تم ہو دعویٰ کرنے والے اور تمہارا دعویٰ مان لیا جائے۔ مطلب یہ کہ اللہ جب ایک بات فرما رہے ہیں اس کو ماننا چاہیے، نمبر ایک۔ نمبر دو، قرآن شریف میں ایک اور بات یہ کہی گئی کہ بے وقوفو یہودیت پہلی ہے، کب سے چلی ہے؟ سمجھ میں آیا؟ یہودی اپنا سلسلہ جوڑتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، تو جب موسیٰ علیہ السلام سے جوڑ رہے ہو تو ابراہیم یہودی کہاں سے ہو گئے؟ وہ تو پہلے کے تھے، سمجھ میں آیا؟ وہ کہاں سے یہودی ہو گئے؟ اب تم کہتے ہو کہ ہم تو ابراہیم کے طریقے پر ہیں یہودی، غلط ہوا۔ تو اس لیے یہاں کہا قل اانتم اعلم ام اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتے ہیں۔ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا کہ جس نے ایک ایسی شہادت کو کہ جو اس کے پاس ہے اس کو چھپایا، اللہ کی طرف سے جو ایک شہادت اس کے پاس تھی اس نے اس کو چھپایا، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا؟ شہادت کیا تھی؟ شہادت تھی جس کا قرآن شریف میں تذکرہ ہے،
وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم، یہ ہے وہ میثاق، وہاں لفظ میثاق ہے اور یہاں شہادت، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ شہادت کے معنی کیا ہے کہ بھئی آپ وٹنس ہو جائیں، آپ، بلکہ یہ بھی لفظ میں غلط بول گیا ہوں، میں وہ آپ لوگ جو استعمال کرتے ہیں تو میں بول گیا، اسی واسطے جب ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کراتے ہیں تو میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا وہ ترجمہ کیا کراتے ہیں، بھائی آئی بیئر وٹنس، سمجھ میں آیا؟ صحیح بات یہ ہے کہ یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ وٹنس کہاں سے ہوں گے؟ اس کے لیے صحیح ترجمہ ہے آئی ٹیسٹیفائی، یہ صحیح ترجمہ اس کا ہونا چاہیے۔ تو یہاں بھی یہی جو ٹیسٹیفائی کرنا یہ شہادت کے معنی ہے ایسے موقع پر۔ تو سوال یہ کہ میثاق جو ہے وہ یعنی ایگریمنٹ ہو جانا دو طرف سے، اب اسی کا ٹیسٹیفیکیشن ہو، وہی ٹیسٹیفائی ہوگا۔ تو میثاق اور شہادت اپنے یوں کہیے ایک اصل کے لحاظ سے ایک ہی ہے۔ یہاں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ، اللہ نے ایک میثاق دیا تھا، یعنی ایک ایگریمنٹ کیا تھا، دونوں طرف سے بات پکی ہو گئی تھی۔ کیا؟ انبیاء سے میثاق لیا تھا، لما آتیتکم من کتاب، میں تم کو ایک کتاب دوں گا، وحکمہ، اور علم پیغمبری تم کو دوں گا، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے گا، مصدق لما معکم، وہ تصدیق کرنے والا ہوگا جو کچھ تمہارے ساتھ ہے، یعنی تمہاری نبوت کی اور تمہارے اوپر آئی ہوئی شریعت کی اور کتاب کی تصدیق کرے گا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، میثاق کیا کیا تھا؟ تم ضرور بضرور ایمان لاؤ گے اس پر، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور ضرور بضرور مدد کرو گے اس کی۔ قَالُوا أَقْرَرْنَا، سب انہوں نے کہا کہ ہم نے اقرار کیا، ہم مان گئے، یہ ہوا ایگریمنٹ۔ اقررنا جب کہہ دیا تو اب میثاق ہو گیا۔ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اب تم گواہ ہو جاؤ، میں بھی گواہوں کے اندر ہوں شامل، یہ ہے وٹنس، یہاں صحیح ترجمہ ہوگا وٹنس ہونا، سمجھنا ہے؟ لفظ شہادت دو معنی دیتا ہے، ایک وٹنس ہونا اور ایک ٹیسٹیفائی کرنا، دونوں معنی ہیں۔ یہاں بے شک ترجمہ کریں گے کہ تم بھی وٹنس بن جاؤ، میں بھی وٹنس میں ہوں، اللہ میاں بھی اپنے آپ کو گواہوں میں شامل کر رہے ہیں، یہ ایک میثاق ہوا۔ اب انبیاء نے اس امانت میں خیانت نہیں کی، اپنی ساری امتوں کو یہ بات بتلائی، دیکھو ایک رسول آئیں گے اور وہ رسول آئیں گے تو ان کی بات تم کو ماننا ہوگا۔ آج بھی بائبل کے اندر موجود ہے کہ آسمان کی بادشاہت کا زمانہ آ گیا، بے وقوفوں نے کیا یہ وہ چھپانا شہادت کا، انہوں نے یہ کیا کہ وہ آسمان کی بادشاہ سے مراد ہیں عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام ڈنکے پیٹ رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے، جس کو قرآن نے یہ کہا کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ، یہ قرآن نے اس کو نقل کیا کہ اس وقت کا ذکر کیجئے جب عیسیٰ ابن مریم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ میں جو تورات یا کتاب یا نبی مجھ سے پہلے آ چکے ہیں میں ان کی تو تصدیق کرنے والا ہوں، اور مبشرا برسول، ایک رسول کی خوشخبری سنانے والا ہوں، من بعدی، جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، جس کا نام احمد ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام تو یہ کہہ رہے ہیں آسمان کی بادشاہت سے مراد ان کی یہ تھی کہ بادشاہت ظاہر ہے کہ جس بادشاہ ہوگا اس کی بادشاہت پورے حدود سلطنت میں ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ تو نہیں کہیں گے کہ بادشاہ تو ہیں آپ پورے ملک کے مگر آدھا ملک جو ہے وہ آپ کی بادشاہت میں ہوگا، یہ تو نہیں کہا جائے گا۔ تو آسمان کی بادشاہت کا مطلب آسمان والے کی بادشاہت، مراد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بادشاہت جو ہے وہ سارے پورے یونیورس میں ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب ایک نبی وہ آنے والا ہے کہ جس کی نبوت عالمی ہوگی، یونیورسل ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کب دعویٰ کیا تھا کہ میری نبوت جو ہے وہ عالمی اور یونیورسل ہے؟ بلکہ اور تو اور ابھی بھی بائبل کے اندر موجود ہے، انجیل کے اندر دیکھ لیجئے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین کو سمجھا، اپنے ان لوگوں کو، مومنین کو ایک جگہ تبلیغ کے لیے بھیجتے ہوئے یوں کہا غیر اسرائیلیوں کے پاس مت جانا، سمجھا، یہ انہوں نے کہا۔ اگر ساری دنیا کے انسان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے لیے امتی ہوتے تو پھر کیوں روکتے؟ وہ صرف بنی اسرائیل کے رسول تھے، نبی تھے۔ اس واسطے میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ بھئی اگر یہودیوں میں اور اسرائیل میں عیسائیوں میں فرق اگر کوئی کرنا ہو تو ایک لحاظ سے یہودی بالکل ٹھیک ہے، یعنی اس حد تک
کہ یہودیوں نے یہ کہا کہ یہودی تو بس اسرائیلی ہو سکتا ہے اور غیر اسرائیلی یہودی نہیں ہو سکتا، ایک لحاظ سے وہ ٹھیک ہے. اور نصرانیوں نے کیا کہا، اپنے دین کو، اپنے شریعت کو، وہ الگ بات ہے کہ منسوخ ہو چکا ہے، لیکن اپنے اس دین کو انہوں نے یونیورسل بنانے کی کوشش کی. نبی نے تو یہ بات نہیں کی تھی کبھی بھی. تو مراد اس سے تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، وہ ہے ایک شہادت دینا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شہادت دے دی تھی اپنی امت کے لوگوں کو، بتا دیا تھا، ہر نبی نے بتایا، اور ہر نبی کے امتی منتظر رہے، لیکن عیسائیوں نے گڑبڑ کر دی. اور آ کر کے کیا ہوا کہ اس سے مراد عیسیٰ ہے، نہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ہے چھپانا شہادت کا. فرمایا ومن اظلم، ان سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا کہ اللہ کی طرف سے جو اس کے پاس ایک شہادت تھی اس نے اس کو چھپایا. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ غافل نہیں ہے ان باتوں سے جو تم کچھ کرتے ہو. تلک امۃ قد خلت. اب یہاں ایک اور بات آ رہی کہ صاحب ہم جو کچھ کرتے ہیں ہم نے اپنے باپ سے دادا سے یہ سیکھا، تو یہ بتاؤ کہ وہ سب جہنمی ہیں؟ سمجھ میں آیا؟ کہو جہنمی، وہ تمہارے بھی باپ دادا تھے، ہمارے باپ دادا نہیں، تمہارے بھی باپ دادا تھے، کہو وہ سب جہنمی ہیں. ایک بات تو یہ ہوئی، اور اس کا جواب یہاں یہ دیا جا رہا ہے تلک امۃ قد خلت. وہ ایک امت تھی جن کا زمانہ گزر چکا ہے. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، وہ جو کچھ انہوں نے جو کچھ محنت کی وہ ان کے واسطے، جو تم کماؤ گے وہ تمہارے واسطے. اس واسطے تم سے یوں نہیں پوچھا جائے گا تمہارے باپ دادا نے اگر چوری کی تھی کیوں کی تھی، تم سے یہ نہیں پوچھیں گے. جب یہ نہیں پوچھیں گے تو ان کے جو اچھے اعمال ہیں اس کی جزا میں تم کو نہیں بخشا جائے گا، اور ان کے غلط اعمال ہیں تو اس کی سزا میں تم کو نہیں پکڑا جائے گا. ان کا معاملہ ان کے ساتھ، تمہارا معاملہ تمہارے ساتھ، تم اپنے معاملے کو درست کرنے کی کوشش کرو. ایک تو یہ وجہ. دوسرا ایک اور بھی معنی ہو سکتے ہیں، تب بھی یہی جواب ہوگا. مطلب کیا ہے کہ صاحب جب وہ لوگ حق پر تھے ہم تو ان کی اولاد میں ہیں، اور جب حق والوں کی اولاد ہوتی ہے وہ بھی حق ہی پر ہوتی ہے، تو لہٰذا ہم بھی حق پہ ہو گئے. اس لیے کہا گیا کہ غلط ہے یہ. اپنے آپ کو پدرم سلطان بود کہنے سے کام نہیں چلتا. سمجھ میں آیا کہ بادشاہ زادے جو ہیں، بادشاہ زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کے لوگ جو ہیں وہ اسی طرح سے پیروی کریں جس طرح بادشاہوں کی کیا کرتے ہیں، یہ غلط، یہ نہیں ہوگا. اس واسطے وہ لوگ حق پر ہیں، ان کے عمل ان کے ساتھ تھے. لیکن اگر تم حق پر نہیں ہو، تمہاری پکڑ ہوگی یہ سوچنا کہ ہم تو ان کی اولاد میں ہیں، حق والوں کی، لہذا ہماری ہر صورت میں نجات ہو جائے گی، ایسا کبھی نہیں ہوگا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا ان اعمال کا جو وہ کیا کرتے تھے. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ، یہ جو 2-3 رکوع سے جو بحث چل رہی ہے تو اصولی بحث، لیکن دراصل مسئلہ جو یہ کھڑا ہوا ہے مسلمانوں اور اہل کتاب کا جو کانفلکٹ اور اختلاف، اور یوں کہیے کہ میدان جو گرم ہو رہا ہے مدینہ میں، چونکہ مدنی سورہ ہے، وہ اس موقع پر کہ جب سن 2 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی تبدیلی کا جو ہے وہ اعلان فرمایا، قبلہ بدلا گیا. بات یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جب تشریف لائے تو مدینہ مکے سے کس رخ پہ ہے؟ پہلے ہی بتا چکا ہوں. ہاں ماشاءاللہ سے بہت سے لوگ حج کو عمرے کو جا چکے. کس رخ پہ ہے؟ مدینہ مکے سے شمال پہ ہے. سمجھ میں آیا؟ مکہ جنوب میں ہے، ساؤتھ میں ہے، اور بیت المقدس جو ہے وہ مدینے سے شمال میں ہے. سمجھ میں آیا؟ مکہ جنوب میں اور بیت المقدس شمال میں. تو مدینے میں جب آپ تشریف لائے تو اب آپ اگر بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ پیٹھ ہو جاتی ہے کدھر کو؟ پیٹھ کدھر کو جائے گی؟ مکے کی طرف. سمجھ میں آیا؟ یہ میں اس لیے بتلا رہا ہوں کہ مدینے میں آپ کا تشریف لا کر بیت المقدس کی طرف رخ کرنا وہ زیادہ واضح ہو گیا تھا، چونکہ بیت اللہ کی طرف پیٹھ ہو رہی تھی، کعبے کی طرف. مکے میں رہ کر کے کیا صورت تھی؟ مکے میں رہ کر اگر بیت اللہ کو قبلہ بنائے کوئی شخص، مسجد حرام میں نماز پڑھے، آپ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ مثلا تھوڑی دیر کے مان لیجئے کہ یہ کعبہ ہے، تو آپ آج مسجد حرام چاروں طرف ہے، تو یہاں سے بھی نماز پڑھ سکتا ہے، یہاں سے بھی پڑھ سکتا ہے، یہاں سے بھی پڑھ سکتا ہے. ہے نہیں بات؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ مسئلہ جو ہے زیر بحث ہے کہ آپ مکے میں رہتے ہوئے کس کو قبلہ بناتے تھے. یہ ایک زیر بحث ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ بیت المقدس کا قبلہ بنایا جانا قرآن شریف کے ایک آیت سے معلوم تو ہو رہا ہے، لیکن کب سے آپ بیت المقدس کو قبلہ بنائے ہوئے تھے؟ جبکہ بیت المقدس انبیاء سابقین کا قبلہ رہا ہے، تو آپ بھی ادھر کو نماز پڑھتے تھے رخ کر کے.
وہ آپ اس کو قبلہ بنائے ہوئے تھے کب سے؟ مدینے میں جب آپ تشریف لائے وہاں تو کھل گیا. کیوں کھل گیا؟ میں نے کہا اس لیے کہ مکے کی طرف پشت ہو رہی تھی اور بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کے بعد. اس لیے بعض لوگوں نے کیا کہا، جب تک آپ مکے میں تھے بیت اللہ کو قبلہ بنائے ہوئے تھے، جب آپ مدینے میں تشریف لائے تو آپ نے اپنا قبلہ بدل کر کے اور بیت المقدس کو قبلہ بنا دیا. بعض کی رائے ہے، بعض کا کہنا کہ نہیں، مکے میں رہتے ہوئے بھی بیت المقدس ہی قبلہ تھا، مگر آپ بیت اللہ کے ایسی طرف کھڑے ہوا کرتے تھے کہ بیت اللہ بھی سامنے ہو اور بیت المقدس بھی کی طرف بھی رخ ہو جائے. سمجھ میں آگے نہیں پاتی ہے. یہ ہے اختلاف دونوں کا، اس لیے میں نے ایک مسئلہ اٹھایا. تو یہ مسئلہ تو اختلافی ہے کہ مکے میں رہتے ہوئے آپ کا قبلہ کیا تھا، دونوں باتیں آ رہی ہیں. لیکن جہاں تک مدینے میں آپ کا تشریف لا کر کے جب وہاں نماز پڑھنے کا مسئلہ آیا تو آپ نے قبلہ بنا دیا بیت المقدس. قرآن شریف میں کوئی آیت اس تعلق سے کہ بیت المقدس تمہارا قبلہ ہوگا یہ آیت کہیں نہیں ملے گی. ہاں یہ ضرور ہے کہ تم پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے اور اب ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، جیسے اب آگے آیتیں آ رہی ہیں. اس سے ایک بات معلوم ہوئی، اور وہ کیا معلوم ہوئی؟ جب نبی نے قبلہ بنایا بیت المقدس کو تو قبلہ تو دین کی اہم باتوں میں ہے. یہ مسئلہ اجتہاد سے نہیں ہو سکتا تھا کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس ہونا چاہیے کہ کعبہ ہونا چاہیے. یہ مسئلہ اجتہادی نہیں، یہ مسئلہ دین کے اندر بیسک ہے، بنیادی ہے، اصولی ہے. اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی متعین فرمائیں گے تمہارا قبلہ کیا ہوگا. قرآن میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ بیت المقدس تمہارا قبلہ ہوگا آئندہ سے، یہ قرآن میں کہیں نہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ بیت المقدس کو بنایا، معلوم ہوا اللہ کی طرف سے کہ حکم تھا، مگر وہ حکم کہاں تھا؟ قرآن میں نہیں. تو معلوم ہوا کہ اللہ کی طرف سے نبی کو کچھ احکام وہ بھی ملے جو قرآن کے اندر نہیں. اس لیے نبی کی ہر بات جو ہے وہ حجت بن جائے گی، وہ قرآن کے اندر ہو یا نہ ہو. یہ بات اگر ثابت ہو جائے کہ نبی نے یہ فرمایا ہے تو اب اس کے بعد کہنا اگر ہم قرآن میں دیکھیں قرآن کے اندر بھی ہے بھی کہ نہیں، بے وقوف میں پھر نبی کی کیا ضرورت تھی؟ جو لوگ یوں کہتے ہیں کہ یکفینا کتاب اللہ، ہم کو بس کتاب اللہ کافی ہے. آج منکرین حدیث جو ہیں وہ یہی ایک ڈھونگ رچائے ہوئے ہیں کہ صاحب ہم کو جو ہے حدیث میں تو ہر طرح کا ہے، غلط سلط سب کچھ ہو گیا ہے، کتاب اللہ صحیح ہے، بس ہم کو تو یہی کافی ہے. تو اس لیے کتاب اللہ صحیح ہے، اس میں انکار نہیں ہے، مگر جیسے میں نے پہلے بھی پچھلے ہفتے ایک بات کہی تھی وہ ویسی بات ہو. امام بخاری جو ہیں حدیث کے اندر سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے، تسلیم ہے، مگر اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ساری صحیح حدیثیں بخاری کے اندر ہیں. یہ غلط ہوگا سمجھنا. بخاری کی حدیثیں صحیح ہیں لیکن ساری صحیح حدیثیں بخاری کے اندر ہی ہیں. کتاب اللہ بالکل صحیح ہے لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اب کتاب اللہ کے علاوہ اگر کوئی بات ہم تک نبی کی طرف سے پہنچے ہم نہیں ماننے گے اس لیے کہ کتاب اللہ میں جو کچھ ہے بس وہی صحیح ہے. یہ ہے وہ دھوکہ. تو اس لیے قبلہ کا ایک تو پہلو یہ ہے اس مسئلے کا. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. اس کی حکمت اور مصلحت کیا تھی ایک آدھ ہم بھی بتا دیں گے، باقی تو اصل حکمتیں تو اللہ جانتے ہیں. لیکن اب جو آیا مسئلہ وہ یہ کہ سن 2 میں تحویل قبلہ کو بدلنے کا مسئلہ آیا اور بیت اللہ کو قبلہ بنانے کا حکم آیا. اب جو لوگ مخلص تھے یعنی پکے مسلمان تھے، پکے مومن تھے، جن کا نظریہ یہ تھا جو اللہ فرما دے وہی حق ہے، وہ اللہ فرما دیں ادھر کو روک کر لو کا بالکل حق، اللہ فرما دیں ادھر کو روک کر لو بالکل حق، اس لیے کہ اللہ کا فرمانا ہے. جن کا یہ نظریہ تھا انہوں نے تو جیسے ہی حکم آیا کھٹ سے عمل کر لیا. انہوں نے تو کوئی اس میں اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے. بلکہ یہاں تک جو لوگ مدینہ منورہ جا چکے ہیں اور وہاں حاضری کی سعادت مل چکی ہیں ان کو معلوم ہے کہ وہاں ایک مسجد ابھی بھی ہے جس کو مسجد ذوالقبلتین کہا جاتا ہے. ابھی بھی وہ مسجد ہے. وہ ذوالقبلتین اس واسطے کہا جاتا ہے اس کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ تحویل قبلہ کی آیتیں اتری تو عصر کی نماز کا وقت شروع ہونے جا رہا تھا. آپ نے ان آیتوں کے وحی کے نازل ہونے کے بعد اب جو عصر کی نماز پڑھی تو نئے حکم کے مطابق بیت المقدس کو چھوڑ کر بیت اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھی. آپ نے حکم آ چکا. یہاں جن لوگوں نے جن صحابہ نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی آپ کی پیروی کی، یہاں سے ایک صحابی چلا اور اس مسجد اس محلے کی طرف جس میں وہ آج وہ مسجد موجود ہے ادھر جو پہنچا وہ دور ہے مسجد نبوی سے فاصلے پر ہے. تو وہاں جو پہنچا تو لوگ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے. اس نے وہیں سے چیخ کے کہا کہ قبلہ بدل گیا ہے.
اور میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ کے آ رہا ہوں. کیسے تھے وہ پکے صحابہ؟ سمجھ میں نماز کے اندر ہی انہوں نے رخ پھیر دیا اور بیت المقدس کو چھوڑ کر کے، میں نے بتا چکا ہوں کہ بالکل مخالف سمت میں ہے. سمجھ میں آیا؟ اگر ادھر کو رخ ہوگا تو ادھر کو کرنا پڑتا ہے. تو انہوں نے ٹھیک اسی حالت میں، نمازی کی حالت میں اپنا رخ بدل دیا، کیونکہ استقبال قبلہ جو ہے وہ فرائض میں ہے. سمجھ میں آیا؟ اگر جانتے بوجھتے قبلہ سے رخ ہٹ جائے گا، جانتے بوجھتے، تو نماز نہیں ہوگی. اس واسطے وہ اس مسئلے کو جانتے تھے، انہوں نے اپنا رخ پھیر دیا. یہ تو ہوا وہ طبقہ جو مخلصین کا تھا، مؤمنین کا تھا، کہ جن کا نظریہ یہ تھا کہ جو اللہ فرماتے ہیں وہی حق ہے. دوسرے لوگ وہ تھے کہ جس کے لیے وہی بات تھی، رنگ نہیں آیا تھا ابھی دین کا. سمجھ میں آیا؟ وہ اوپر سے کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن حقیقت مسلمان بالکل نہیں تھے وہ. انہوں نے اس پر اعتراض کرنا شروع کیا کہ صاحب یہ بھی کوئی بات ہوئی. کسی نے کہا یہ ابھی محمد جو ہیں ابھی کنفیوزڈ ہیں، سمجھ میں آیا؟ ابھی ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں کیا نہ کریں. بجد یہ قبلہ کے معاملے کے اندر بھی ابھی تک یہ شبہ میں پڑے ہوئے ہیں. تو جب قبلہ بنیادی بات ہے اس میں شبہ رہ گیا تو ابھی اور چھوٹی چھوٹی جزیات جو ہیں اس میں کیا کچھ شبہ نہ ہوگا. چلو جب تک ان کو پکا ہو لینے دو، جب یہ پکے ہو جائیں گے ان کا کنفیوژن ختم ہو جائے گا جب ہم ان کی بات مان لیں گے. ایک طرح کا مذاق اڑایا، ایک طرح کی پھٹی کسی انہوں نے. سمجھ میں آیا؟ دوسروں نے کہا لیجیے صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم پچھلے نبیوں کے دین پر ہیں، پچھلے نبی ادھر کو رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، یہ اب ان